عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أيها الطلبة والطالبات؟ أنا جنيد سعيد الندبي، وأنتم وأنتم تقومون على قناتنا على یوٹیوب مع اسمها جنید اے ای کلاس. آپ سبھی کا خیر مقدم کرتے ہیں پیارے بچوں اور پیاری بچیاں. آج ہم سبق پڑھیں گے، سبق نمبر 13 الامانہ. اس سے پہلے والے سبق جو کہ سبق نمبر 12 تھا الفطور، اس کو ہم نے ختم کیا. اس کے کچھ آنسر ہم نے یہاں پر کیے تھے آپ کے لیے. یہ سبھی جو سوالات آپ دیکھ رہے ہیں ان کو ہم پوری طریقے سے باقاعدہ ختم کر چکے تھے. اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو پلیز آپ ہماری ویڈیو کو جا کر کے اس کو ریوائز کرو ایک بار، اور تب آپ کو پتہ چلے گا کہ سچ میں ہم نے کتنی محنت کے ساتھ میں ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی ہے. امید کرتے ہیں آپ سب اپنے گھر پر بہتر ہوں گے، ہماری ویڈیو سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. آئیے آج ہم ایک نیا سبق شروع کرتے ہیں، اور نیا سبق بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، بہت مزیدار ہے، آپ کو بھی اچھا لگے گا. آئیے شروع کرتے ہیں. الامانہ کیا ہوتا ہے؟ الامانہ، امانت بولتے ہیں امانت داری کو. امانت کس کو بولتے ہیں؟ امانت داری کو. یہ سوالات یہاں سے میں مٹا دیتا ہوں. تو سب سے پہلے آپ میرے ساتھ ساتھ ریڈنگ کریں گے، اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں. تو شروع کریے گا، تب تک میں اس کو مٹا دیتا ہوں. آپ شروع کریں گے. الامانہ، استأجر رجل. الامانہ استأجر رجل، ایک آدمی نے اجرت پر رکھا. چلیے، الامانہ استأجر رجل قوما فاشتغلوا وعملوا ولما فرغوا من شغلهم جاءوا إليه فأعطاهم أجرهم وكان فيهم رجل اشتغل معهم ولكنه لم يأخذ أجره وتركه وذهب. وكان الرجل كريما أمينا فلم يأكل أجرته ولم ينتفع بها وخاف الله ووزعها في التجارة وثمرها وأثمرت الأجر كثيرا وكثرت منها الأموال. کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر بچوں؟ استأجر رجل قوما، ایک آدمی نے، رجل ایک آدمی نے اجرت پر رکھا، قوما ایک قوم کو، یعنی پورے گروپ کو. تو استأجرہ کا مطلب ہوا کیا؟ اجرت پر رکھنا. استأجرہ یستأجر. تو ایک آدمی نے ایک قوم کو اجرت پر رکھا. فاشتغلوا، اشتغل کا مطلب ہوتا ہے اشتغل یشتغل، کام کرنا. اشتغل یشتغل، اشتغال کا مطلب ہوتا ہے کام کرنا. تو انہوں نے کام کیا، وہ بزی ہو گئے، وعملوا اور کام بھی کیا، ولما فرغوا من شغلہم، تو جب وہ سب فارغ ہو گئے، من شغلہم اپنے کام سے. کون؟ جن کو اجرت پر رکھا تھا. جو اپنے کام سے فارغ ہوئے، جاؤ الیہ، تو وہ اس کے پاس آئے. کس کے پاس آئے؟ اس آدمی کے پاس آئے، رجل کے پاس جس نے اجرت پر رکھا تھا. کون آئے؟ قومن، جن کو اجرت پر رکھا گیا تھا. بات سننا ہی تو لائک کرو، بتاؤ ذرا سمجھے کہ نہیں سمجھے. تو کہہ رہے ہیں کہ ولما فرغو، جب وہ فارغ ہو گئے، من شغلہم اپنے کاموں سے، جاؤ الیہ، تو یہاں پر جو یہ الیہ جو ضمیر ہے یہ جاری بچوں کس کی طرف؟ اس رجل کی طرف جاری ہے. تو اس آدمی کے پاس وہ آئے، فَأَعْطَاهُمْ أُجْرَهُمْ أَجْرَهُمْ، تو اس آدمی نے، اس رجل نے دے دیا ہم ان کو. ہم ضمیر کہاں لوٹائیں گے بچوں؟ ہم ضمیر لوٹائیں گے قوم کی طرف جن کو اجرت پر رکھا گیا تھا. تو اس آدمی نے ان کو، یعنی جن کو اجرت پر رکھا گیا تو ان کو دے دیا. کیا دے دیا؟ اجرہم، ان کا اجر، ان کا ویج. بچوں اجرت کو تو اجرت ہی بولتے ہیں، آپ نے سنا بھی ہوگا اجرت، لیکن انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ انگلش میں بولتے ہیں میرے بچوں ویج. ویج کا مطلب ہوتا ہے اجرت. وَكَانَ فِيهِمْ رَجُلٌ، اور ان لوگوں میں ایک آدمی تھا. رجل، رجل ایک آدمی تھا.
فیہم کن میں، ان میں یعنی اس قوم کے اندر. یہ جو ہا ضمیر ہے، یہ سوری جو ہم ضمیر ہے جو کہ ہم تھا وہ بہتر کرنے کے لیے ہم بن گیا. ان کے اندر ایک آدمی تھا اشتغل معہم، وہ بھی ان کے ساتھ بزی ہو گیا تھا، یعنی اس قوم کے ساتھ کام کرنے لگا تھا. وَلَكِنَّهُ، لیکن اس نے لم یاخذ نہیں لیا اجرہ، اپنی اجرت کو، اس آدمی نے اپنی اجرت کو نہیں لیا. وَتَرَكَهُ، اور اس اجرت کو چھوڑ دیا. وَذَهَبَ، اور چلا گیا. پوری بات سمجھے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. یہ ایک آدمی تھا، ٹھیک ہے نا. یہ ایک آدمی تھا، اس نے کیا کیا، ایک پوری قوم کو اجرت پر رکھا. چلیے بھائی ٹھیک ہے. یہاں بہت سارے لوگ ہیں، چھوٹے بڑے بوڑھے مرد عورت، یہ سب بہت سارے لوگ ہیں، ان کو یہاں پر اجرت پر رکھا. ان میں سے ہی ایک آدمی تھا، ہم سپوز کر لیتے ہیں یہ والا آدمی تھا، ایک آدمی یہ بھی تھا. تو اجرت کے بعد اس نے ان سبھی کو کیا دی، اجرت دی. مگر اس آدمی نے، اس والے آدمی نے اس سے اپنی اجرت نہیں دی. اس نے اپنی اجرت کو، اپنی ویج کو چھوڑ دیا اور چلا گیا. اب جو یہ آدمی ہے یہاں پر، یہ والا جو آدمی ہے، اس کو یہاں پر بولا گیا ہے امین. یہ امانت دار آدمی ہے بہت بڑا، یہ بہت زیادہ امانت دار آدمی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو. تو چھوڑا کس نے اجرت کو، اس والے آدمی نے چھوڑا. اس والے آدمی نے اپنی اجرت کو چھوڑ دیا، کس کے پاس، اس کے پاس. ٹھیک ہے نا، اس کے پاس اپنی اجرت کو کیا کر دیا، اپنی اجرت کو چھوڑ دیا. پھر کیا ہوا، وہ چلا گیا چھوڑ کے. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وکان الرجل کریما امینا، اور یہ آدمی بہت کریم تھا، نیک تھا اور امانت دار تھا. کون، یہ والا آدمی. یہ آدمی کریم تھا، نیک تھا، امانت دار تھا. فلم یاکل اجرتہ، تو اس نے اس کی اجرت کو نہیں کھایا. کس نے، اس والے نے. کس کی اجرت کو، اس والے آدمی کی اجرت کو جو چھوڑ کے چلا گیا تھا. ولم ينتفع بها، اور انتفع، ينتفع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا. انتفع یہ نفع سے بنا ہے. نفع باب مطلب ثلاثی مجرد ہے تو فائدہ پہنچانا. اور انتفع ينتفع انتفاعا کا مطلب ہوتا ہے، انتفاعا کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا. تو اس نے فائدہ نہیں اٹھایا، کس سے، اجرت سے. بہام حازمیر جو جاری ہے یہاں پر، جو یہ اجرت کی طرف جاری ہے. سمجھ رہے بات کو. تو اس نے اس کو، اس کی طرف اجرت کی طرف جاری ہے، تو اس نے اجرت سے فائدہ نہیں اٹھایا. وخاف اللہ، اور وہ اللہ سے ڈرتا رہا. کون، یہ امانت دار آدمی، یہ والا آدمی امانت دار، گرین شرٹ جو پہنے ہوئے. وہ اللہ سے ڈرا. وَوَزَعَهَا فِي التِّجَارَةِ، اور اس نے اس اجرت کو، وضع میں حاضر جاری ہے اجرت کی طرف، ٹھیک ہے نا. اس نے اس اجرت کو رکھ دیا. وضع نے رکھنا مطلب لگا دیا، اس نے انویسٹ کر دیا اس اجرت کو. کس میں، فی تجارتی، تجارت کے اندر. وسم مارا، اور اس کو خوب بڑھایا. سم مارا یسمر مانے بڑھانا. لکھیں گے یہاں پر سم مارا یسمر تسمیرن. یہ باب تفیل سے آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا. اضافہ کرنا. وسمرہا، اس کو بڑھایا. واسمرت الاجرت کثیرا، اور اجرت بہت زیادہ ہو گئی. وکثرت، زیادہ ہو گئی. منہ الاموال، اس سے مال بھی زیادہ ہو گیا. مال کی جمع آتی ہے بچوں اموال، اور یہ کیا ہے بچوں، مال کی جمع مالون. اس کی جمع آتی ہے اموال، اس کا مطلب ہوتا ہے مال، دھن، دولت. ہندی بولتے ہیں راشی. اس سے بہت مال ہو گیا. دیکھیں اموال جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر بابو واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر ہم فعل بھی مؤنث کا لے کر کے آئے. آگے بڑھتے ہیں. اتنی بات اگر آپ نے سیکھ لی تو مجھے بتائیں گے. وَبَعْدَ حِينٍ جَاءَهُ الْأَجِيرُ،
اور کچھ دیر کے بعد وہ اجیر مطلب مزدور، جا الاجیر وہ مزدور آیا، ٹھیک ہے نا، جا الاجیر وہ مزدور آیا کس کے پاس، اس کے پاس، یعنی اس آدمی، اس امانت دار آدمی کے پاس، اور وہ خائف اور وہ ڈر رہا تھا، اللہ یعرفہ کہ اس کو نہیں پہچانے گا، الرجل وہ آدمی، کون، اجرت دینے والا یعنی وہ امانت دار آدمی، کون ڈر رہا تھا، وہ آدمی جو اجرت چھوڑ کر کے گیا تھا، فقط طالت المدت اور مدت لمبی ہو گئی تھی، مطلب یہ پیریڈ لمبا ہو گیا تھا، آپ جانتے ہیں بچے طال یطول باب نصرہ سے آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے لمبا ہونا، اور مدت یعنی زمانہ لمبا ہو گیا تھا، ومضى زمن کثیر، مضى یمضی کا مطلب ہوتا ہے گزارنا یا گزر جانا، زمن طویل یا زمن کثیر کا مطلب ہوتا ہے بہت پیریڈ، لمبا پیریڈ، ایک لمبا پیریڈ گزر گیا تھا، وماذا یفعل المسکین اور یہ بیچارہ کیا کرے گا، ان لم یعرفہ الرجل اگر آدمی اس کو نہیں پہچانے گا، او نسی قصتہ یا اس کے قصے کو بھول جائے گا، ہوا کیا، جاء الاجیر اجرت وہ مزدور، اجیر کا مطلب آتا ہے عربی زبان میں مزدور، اجیر کا مطلب ہوتا ہے مزدور، لیبر، وہ مزدور آیا، وهو لا يطمع، طمع یطمع کا مطلب ہوتا ہے لالچ رکھنا، طمع یطمع کا مطلب ہوتا ہے لالچ رکھنا، وهو لا يطمع وہ لالچ نہیں رکھ رہا تھا، الا فی اجرتہ القلیلہ مگر اپنی تھوڑی سی اجرت میں، اپنی تھوڑی سی اجرت میں اس کو لالچ تھا، اور وہ اجرت کتنی تھی، دراہم معدودۃ چند درہم تھے وہ، دراہم معدودہ، معدودہ کا مطلب ہوتا ہے چند، یہ صفت ہے معدود سے بنی ہے، اور جب مؤنث آئے تو معدودہ کر دیا اس کو، اس کا مطلب ہوتا ہے چند، یعنی a little bit، a little bit، ٹھیک ہے نا، چند دراہیم تھے اس کے، بہت تھوڑے سے درہم تھے، بات کلیئر ہے، وَإِذَا جَحَدَهَا الرَّجُلُ اور جب آدمی اس کو دینے سے منع کر دے گا، جہدا یجحد مانے منع کرنا، اور ہا ضمیر لوٹایا جائے اجرت کی طرف، جہدا یجحد باب نصرہ سے آتا ہے، جہدا یجحد، جہودن کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، تو جب یہ آدمی انکار کر دے گا اس اجرت کو دینے سے، ولم یدفعها اور اس کو ادا نہیں کرے گا، دفع یدفع کا مطلب ہوتا ہے پے کرنا، دفع کر دینا، لوٹا دینا، پش کر دینا، مطلب ہوتا ہے پے کر دینا، جب یہ آدمی نہیں دے گا اس اجرت کو، تو رجع خائبا تو یہ آدمی ناکام لوٹ جائے گا، کون آدمی، جو اپنی اجرت چھوڑ کر گیا تھا، خائب کا مطلب ناکام ہو کر کے، ٹھیک ہے نا، بس یہیں تک کرو، اور اگلے سبق میں پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سبق ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔